بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ حنین. فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، کیونکہ ان میں سے کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں. البتہ دو قبیلے حوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا، جن میں 10,000 تو مہاجرین و انصار تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی. 6 شوال 8 ہجری کو یہ حزب اللہ یعنی خدائی لشکر روانہ ہوا، اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن جو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا. اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی، لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے، یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز و سامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے. اس لیے مالک بن نیاز نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ سورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں. بدر میں بے سر و سامانی کے ساتھ فتح مبین اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راستہ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 2 دھرا پہنے ہوئے ایک خچر پر سوار تھے جس کو دھلدل کہا جاتا تھا. قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف پھینکی، جس کو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا تھا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے بچ نہ سکی. آخر دشمن مرغوب و مغلوب ہو کر بھاگے. مسلمانوں میں سے صرف 4 آدمی اور کفار کے 70 آدمی مارے گئے. مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا. اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام.